بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، رون کے محفل مخلص فی اللہ جناب قاری سرفراز احمد صاحب سیالوی ماہ رجب شریف میں بہت ساری یادگاریں وابستہ ہیں۔ اس ماہ مبارکہ میں خواجہ اجمیر عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کا بھی ذکر اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، اور بہت سارے بزرگوں کا ذکر مبارکہ، زکوٰۃ کے مسائل، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال مشہور قول کے مطابق اسی مہینہ میں ہے، اور اسی ماہ مبارکہ کی 22 تاریخ کو کاتب وحی خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور بہت ساری یادگاریں وابستہ ہیں ماہ رجب شریف کے ساتھ۔ اور ایک بہت بڑی یادگار اسی ماہ مبارکہ کی 27 تاریخ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج بھی ہے۔ آج کے اس درس پاک کی نشست میں میں نبی پاک علیہ السلام کے معراج شریف کے متعلق کوئی چند خصوصی گزارشات کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی غلامی میں رکھتے ہوئے عملی راہوں کا مسافر بنائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ دکھا دے اپنے بندے کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ معراج شریف میں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا، کملی والے آقا نے جو کچھ رب سے لیا، قیامت تک سارے مقررین تقریر کرتے رہے، مفسرین تفسیر کرتے رہے، محدثین حدیثوں کو بیان کرتے رہے، اور تمام کے تمام لوگ اتنی جامعیت کے ساتھ نہ تقریر کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں جس قدر جامعیت کے ساتھ میرے رب نے اپنے محبوب کا واقعہ معراج بیان فرمایا۔ واقعہ معراج
حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ علماء نے لکھا قرآن شریف کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ اس کی ابتدا اللہ کریم نے فرمائی سبحان، اور سبحان کا معنی ہے پاک۔ اس واسطے واقعہ معراج سے پہلے سبحان ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے بعد آنے والا واقعہ ایسا تھا کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ اتنی دیر میں ایک انسان مکے سے چلے، فلسطین بیت المقدس پہنچ جائے، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائے، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ، اتنا دور کا سفر کر کے واپس پلٹ آئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور رب تعالیٰ کو معلوم تھا اس پر اعتراض ہوں گے۔ رب کریم نے واقعہ کے ابتدا سے پہلے سبحان فرمایا ہے، اور جس کا معنی ہے پاک، کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ واقعہ معراج کی سرخی سبحان ہے، وہ اللہ کریم فرما رہا ہے شک نہ کرنا کہ محبوب کیسے گئے ہیں، یہ دیکھنا کہ اللہ خود فرماتا ہے میں لے گیا ہوں۔ ان کے جانے کی بات اور ہے، رب فرماتا ہے میں لے گیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس پہ اندازہ لگاؤ کتنی اس کی قدرت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ کریم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود ہیں، آپ کو خبر دی گئی کہ ملکہ بلقیس، ملکہ سبا آپ کے پاس پہنچنے والی ہے۔ تو قرآن شریف سورہ نمل بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں حاضر کر سکتا ہے؟ تو قرآن شریف بتاتا ہے جنوں کا بادشاہ عفریت وہ کھڑا ہوا، کہا میں لے آتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ تو عرض کیا آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ 4-5 گھنٹے میں میں وہ تخت لے آؤں گا، میرے پاس طاقت بھی ہے اور مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے، میں لانے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اب سارے جن حیران ہو گئے کہ ہمارا بادشاہ وہ تخت نہیں لا سکا تو کون آئے گا؟ اتنی دیر میں ایک بزرگ بابا جی، بزرگ مدنی باریک سا جسم، وہ کھڑے ہوئے، حضور میں لاتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ قال الذی عنہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ عرض کیا حضور دیر کی کیا بات ہے، آپ اپنی آنکھ بند کریں پھر کھولیں اور پھر بند کرنے سے پہلے تخت موجود کریں۔ تاریخ انسانیت میں یہ پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جن کے پاس بڑی پاور ہے، جن بڑی طاقت والا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں کہ جنوں کے پاس بڑی طاقت ہے۔ پر قرآن شریف کے اس واقعہ نے یہ ثابت کیا ہے جہاں جنات کی پاوریں ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کے ولی کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ سکے آپ میری بات؟ قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں تمام جنوں کے سردار اور کائنات کے تمام جنوں کی طاقتیں لاجواب ہو جائیں وہاں اللہ کے ایک ولی کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ولی بھی سلیمان علیہ السلام کی قوم کا، ان کی قوم کے ولی کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن شریف تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ لوگ اس سے پہلے جنوں کو بڑی طاقت والا سمجھتے تھے، قرآن نے بتایا کہ جنوں کے پاس طاقت نہیں، اللہ والوں کے پاس طاقت۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت دی ہے۔ وہ بابا جی آصف بن برخیاد ان کا نام تھا، وہ ایک لحظہ میں وہ تخت 30 میل کے فاصلے سے اتنا بھاری وزن ٹن رکھتے والا وہ تخت وہ ایک لحظہ سے پہلے لے آئے۔ اس پہ بحث نہیں وہ گئے کیسے، وہ لے کے کیسے آئے،
اور راستہ کس سے پوچھا؟ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی تو تخت موجود۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، واقعہ سنانا مقصود نہیں، بات وہی کرنی ہے جو معراج والی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ اس کا ایک بندہ اتنی دور سے اتنا بھاری تخت ایک آنے بعد سے پہلے لا سکتا ہے، تو خدا اپنے محبوب کو مکان و لا مکان کی سیر ایک سیکنڈ میں کروا سکتا ہے۔ جب رب نے اپنے بندوں کو یہ طاقت دی ہے تو اس کی اپنی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو فرما سبحان، پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے سفر بھی ہے اور آپ کی سیر بھی ہے۔ کائنات کا اصول یہ ہے کہ ہر بندے کا سفر لمبا اور سیر چھوٹی۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کے سفر چھوٹے ہیں، سیر لمبی ہے۔ سیر لمبی ہے سرکار کی، ہم بھی سیر کرتے ہیں۔ یہاں سے نکلے پارک تک پہنچ گئے، کوئی یہاں سے نکلے جی ٹی روڈ پہ سیر کر کے آ جائے، کوئی عیدگاہ تک سیر کر کے آئے، کوئی نواز شریف پارک سیر کر کے آئے۔ ہماری سیریں یہاں سے قریب قریب اور ہمارے سفر لمبے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ان کے سفر چھوٹے ہیں، سیر لمبی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ساری رات سیر نہیں کی، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کی ہے۔ اور سفر کتنا ہے اور سیر کتنی ہے رات کی تاریکی میں۔ اور قرآن شریف میں مفسرین نے بیان کیا کہ اسرا یہ دو معنی دیتا ہے کہ سیر ہوتی ہی دن کو ہے اور پھر جاگتے ہوئے ہوتی ہے، سو کے نہیں ہوتی۔ ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہو، لاہور جانا ہو، سیٹ ریزرو کرا لیں، سوئے سوئے سفر ہو رہا ہے اور بندہ کراچی پہنچ جاتا ہے۔ سیر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سوئے ہوئے نہیں ہوتی، ہمیشہ جاگتے ہوئے ہوتی۔ پھر دوسرا سیر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رات کو نہیں ہوتی، دن کو ہوتی ہے، روشنی میں ہوتی ہے، اجالے میں ہوتی ہے، اندھیرے میں سیر۔ میں اور آپ جب سیر کے لیے جائیں تو ہم روشنیوں کے محتاج ہیں۔ روشنی ہوگی تو سیر ہوگی، روشنی نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، ہماری سیر رک جاتی ہے۔ اور محبوب پاک علیہ السلام کے لیے اللہ پاک فرماتا ہم نے سیر کرائی اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، پھر رات بھی 27ویں یعنی چاندنی کو نہیں، رات کو اندھیرا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے، اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے تم سارے کے سارے سیر کے لیے روشنیوں کے محتاج ہو، اور میرے محبوب روشنیوں کے محتاج ہیں۔ سارے کائنات کے سارے لوگ سیر کے لیے روشنیوں کے محتاج ہیں، اور ہمارے آقا روشنیوں کے محتاج نہیں بلکہ حضور کی روشنیاں محتاج ہیں۔ اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیر کو بیان کیا گیا کہ مکے سے مسجد اقصی فلسطین تک۔ اب غور کرو، یہ دونوں مسجدیں مسلمانوں کے قبلہ ہیں۔ یہ خانہ کعبہ ہے، مسجد اقصی بھی کعبہ ہے، اور مسجد حرام مکہ شریف وہ بھی کعبہ ہے۔ اب غور کرو، جس سونے محبوب کے لیے دو قبلے اللہ ان کو فرمائے، یہ ان کی سیر گاہ ہے، ہم نہیں معلوم کر سکتے ان کی عبادت گاہ کتنی پاکیزہ۔ یہ مسجد حرام یہ تو کعبہ ہے، مسجد اقصی وہ بھی کعبہ ہے مسلمانوں کا، یہ دونوں قبلے ہیں۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عام معاشرے میں جو سب سے اچھی اور پاکیزہ جگہ ہے وہ مسجد ہوتی ہے، سب سے پاکیزہ جگہ مسجد ہوتی ہے۔ اور پھر کل کائنات میں جو سب سے پاکیزہ جگہ ہے وہ اللہ کا گھر کعبہ اللہ، وہ بڑا پاکیزہ ہے۔ اور وہ اس وقت پاکیزہ تھا جب حضور علیہ السلام وہاں تھے، اور وہ جگہ پاکیزہ ہے
یہ بھی پاکیزہ، مسجد اقصیٰ بھی پاکیزہ، یہ دونوں پاکیزہ برکت والی جگہ ہے اور عبادت خانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے مسجد عبادت کا ہوا کرتی ہے، پر میرے محبوب کی شان ہے یہ ہے کہ ان کے لیے کعبہ بھی سیر گاہ ہے، مسجد اقصیٰ بھی سیر گاہ ہے۔ علماء سے پوچھئے مسئلہ، مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ میں اور آپ کوئی بڑے پیر صاحب ہوں، بڑے مولوی صاحب ہوں، وہ اپنے محلے کی مسجد کے لیے لفظ سیر استعمال نہیں کر سکتے۔ جو مسجد کو سیر کا معنی دے اور سیرگاہ کہے اس کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مسجد سیرگاہ نہیں ہوتی، مسجد تو عبادت گاہ ہوتی ہے۔ اب غور کرو، یہ تو کل کائنات جانتی ہے کعبہ بھی عبادت کا مرکز، مسجد اقصیٰ بھی عبادت کا مرکز، پر محبوب کی شان یہ ہے یہ دونوں ان کی سیرگاہیں۔ ہم سمجھتے آؤ جن کی سیرگاہیں اتنی پاکیزہ ہیں، خدا ہی جانتا ہے ان کی عبادت گاہیں کتنی مبارک ہوں، ان کی عبادت گاہیں کتنی پاکیزہ ہوگی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہر مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، قرآن شریف، عبادات، انوار، تجلیات، لیکن مسجد کے باہر برکتوں کا ہونا ضروری نہیں۔ لیکن وہ مسجد اقصیٰ جس کی تعلیم اللہ کریم بیان فرماتا ہے، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو برکات ہیں، وہ باغ ہیں، وہ ثمرات ہیں، وہ اشجار ہیں، وہ 20,000 کے لگ بھگ انبیاء کی قبور، نبیوں کے مزارات ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کے مزار ہیں، 20,000 کے قریب انبیاء کے وہاں مزار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سیر اس واسطے کرائی اپنے محبوب کو کہ ہم اپنے محبوب کو برکت والی جگہ دکھائیں، وہ جگہ دکھائیں جہاں برکتیں ہیں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہاں سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ سیر کرنے گئے اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں اور وہ برکتیں نبیوں کے مزار ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم اہل سنت و جماعت جب اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، وہ شرک کے اڈے نہیں، وہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتے ہیں۔ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکات کا نزول ہوتا ہے، وہ برکتیں ہیں۔ اور فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھا دیں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں۔ بے شک میرا بندہ وہ دیکھ بھی رہا تھا اور میرا بندہ سن بھی رہا تھا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ میں نے جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جس طرح کوئی کسی دوسرے ملک کا نمائندہ ہمارے ملک میں آئے اور وہ ہمارے ملک کی سیر کرنا چاہے، تو ہمارے ملک کا کوئی ایک معتمد نمائندہ اس کے ساتھ ہوگا اور اس کو دکھاتا جائے گا یہ مینار پاکستان ہے، یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ داتا دربار ہے، یہ شاہی قلعہ ہے۔ جو مرکزی جگہ ہے وہ ان کو دکھاتا جائے گا اور وہ آنے والے مہمان ذیشان وہ دیکھتا جائے گا، بلا مثال بلا تفصیل سمجھو۔ اللہ فرماتا جب میرا محبوب سیر کے لیے مکان سے نہ مکان جا رہا تھا، اللہ دکھا رہا تھا، محبوب دیکھ رہے تھے۔ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم دکھا دیں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں۔ معلوم ہوتا ہے جتنی نشانیاں اللہ نے بنائی ہیں وہ ساری محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے۔ اور پھر ایک فرق اور بھی سمجھیے، جب کسی ملک کا نمائندہ پاکستان میں سیر کرنے کو آتا ہے تو وہ سیر گجرات کی کرے، تو گجرات میں جب وہ آئے گا تو ہماری ملک نظام انتظامیہ کا کوئی نمائندہ، ڈی سی، ڈی ایس پی، کوئی اور نمائندہ وہ اس کے ساتھ آگے ہوگا اور اعلان ہوگا ٹریفک کو روک دو، سواریوں کو روک دو، رکشوں کو روک دو، کاروں کو روک دو، ٹانگوں کو روک دو، پیدل چلنے والے رک جائیں۔ کیوں؟ ہمارے مہمان کی سواری آ رہی ہے۔ جب حضور پاک براق پر سوار ہو کے
آسمان کی طرف جا رہے تھے، رب کریم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کائنات کا نظام روک دو، میرے محبوب کی سواری آ رہی ہے۔ کائنات کا نظام روک دو، میرے محبوب کی سواری آ رہی ہے۔ پھر حضور اتنی دور گئے ہیں اور اتنا لمبی سیر فرمائی ہے، اور آج تک کوئی اس کو ماپ نہیں سکا کہ سفر کتنا کیا ہے، پر آنے وقت میں حضور جو تشریف بھی لے گئے ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں۔ اب غور کرو، اس کائنات میں رفتار طے کرنے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہوائی جہاز ہے، ریل کار ہے، بسیں ہیں، کاریں ہیں، اور حضور سے پہلے انبیاء سفر کرتے رہے۔ کل کائنات کے سارے سفر کرنے والوں کی ساری رفتار کو جمع کر لیا جائے تو وہ ساری رفتار ایک طرف رکھی جائے تو پھر بھی وقت زیادہ بنتا ہے۔ اور پیارے آقا کا معراج یہ ہے کہ حضور سیر کو گئے، سفر سب سے لمبا ہے اور وقت سب سے تھوڑا ہے۔ نہیں بات سمجھ سکے، یہ باریک نقطے بیان کر رہا ہوں۔ ساری کائنات کے جتنے بھی سفر کے آلے ہیں، سب سے تیز ترین جو ہوائی جہاز کا سفر ہے، وہ بھی اگر پیمائش کر لیا جائے، جہاز اڑتے ہیں، پھر اڑتے ہیں، پھر اترتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، پھر اترتے ہیں، یہ ساری کائنات کا نظام قیامت تک یہ جتنے بھی سیر کرنے والے سیر کرتے رہے اور سواریاں سفر کرتی رہے، ان تمام کے سفر کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان میں وقت زیادہ ہے اور سفر پھر بھی تھوڑا ہے۔ ہمارے حضور کی شان یہ ہے، سفر زیادہ ہے، وقت اور ہی بولے ہو، وقت تھوڑا ہے کہ ایک آن سے پہلے حضور گئے بھی ہے اور حضور تشریف لے بھی آئے ہیں۔ اور حدیثوں میں آیا کہ اتنی دیر لگی کہ حضور جب چلے تھے تو بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، واپس پلٹے تو وہی ماحول تھا، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ ایک روایت میں اتنا ملتا ہے کہ 18,000 سال گزر گئے۔ چلو 18,000 سال ہی سے ہی، اتنی دیر میں حضور آ بھی گئے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ہمارے لاہور کے ایک عالم دین ہوئے ہیں علامہ مولانا الہی بخش زیائی قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا اپنی کتاب میں، یہ اس واسطے ہوا کہ جب حضور پاک علیہ السلام جہاں سے تشریف لے گئے اور حضور زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوئے تو کل کائنات کا نظام روک دیا گیا۔ اللہ کریم نے کل کائنات کا وقت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تیری گھڑی کی اگر بیٹری نکال لی جائے، سیل نکال لیا جائے تو 100 سال بھی گزر جائے، گھڑی کی سوئیاں جہاں رکی ہیں وہاں ہی رکے جائے۔ میری گھڑی کا سیل نکل جائے تو پھر 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال بھی گزر جائے، جہاں تھی وہاں ہی یہ رکی رہیں گی۔ ویسے تو سال گزر گئے، بلا مثال سمجھیے مصطفیٰ روح کائنات ہے، جب کائنات سے روح آسمان کی طرف بلند ہوئی کائنات کا نظام رک گیا، پھر حضور واپس پلٹے تو نظام کائنات چل پڑا۔ اللہ حبیب ہم نے آپ کو سیر کروائی اور مصطفیٰ سیر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ محبوب میری نشانیاں دیکھ رہے تھے، ہم رب ہو کے ان کو نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا واقعہ معراج، اس میں بہت سارے عقائد، بہت سارے مسائل۔ آج لوگ سائنسدان پوچھتے ہیں کہ حضور پاک کس طرح گئے، عقل نہیں مانتی، وہاں قرائے نار ہے اور یہ جامد چیز ہے آسمان، اس سے اوپر حضور کیسے گئے؟ میں نے کہا اس کا جواب بھی قرآن شریف میں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن شریف میں اس کا جواب دیا۔ آپ کی توجہ ہو کہ حضور پاک علیہ السلام کیسے گئے، کیسے آئے؟ یاد اگر ذہن میں سوال آئے تو رب کریم نے حضور سے پہلے 2 نبیوں کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں مسجود ملائکہ بنائے گئے، پھر گندم کا دانہ استعمال کیا تو رب فرماتا ہے قالا فاہبط منہا، اے پیارے آدم علیہ السلام اور حوا زمین پر تشریف لے جاؤ۔ حضرت آدم حضرت حوا جنت سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اللہ پاک فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ ایک نبی کے آنے کا ذکر، دوسرے نبی کے بولو ذرا، ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام ان کے آنے کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے جانے کا ذکر ہے،
اور فرق اتنا ہے کہ اتنا 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. آدم علیہ السلام ابھی آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ابھی جا رہے ہیں. محمد کریم کا معراج یہ ہے، وہ آ بھی رہے ہیں، وہ جا بھی رہے ہیں. ان کے صرف آنے کا ذکر ہے، ان کے صرف جانے کا ذکر ہے. اور پھر ایک فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے لیے سواری کا انتظام کوئی نہیں. بغیر سواری کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جنت سے آسمان، آسمان سے زمین، بغیر سواری کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف گئے، سواری کا ذکر کوئی نہیں، وہ بغیر سواری کے گئے. وہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ان کے جانے کے لیے بھی سواری ہے، آنے کے لیے بھی سواری ہے. پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پوچھے کہ کیسے گئے، ہم بتا سکتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام گئے. کوئی پوچھے کہ حضور کیسے آئے، ہم بتا سکتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام آئے. آدم علیہ السلام ان کا آنا بتاتا ہے کہ کوئی آ سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جانا بتاتا ہے کہ کوئی جا سکتا ہے. پر حبیب پاک جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق کا انتظام فرمایا گیا. رحمت عالم براق پر سوار ہوئے. جبریل امین نے براق کی لگاموں کو تھاما. تیز ترین رفتار وہ سواری جس پر حضور بیٹھ کے اپنے سیر کو جا رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری سواری بیت اللہ شریف، مکہ، خانہ کعبہ یہاں سے چلتی ہے، اور ایک آن سے پہلے میری سواری مسجد اقصی فلسطین پہنچ جاتی ہے. یا حبیب اللہ جب آپ سیر فرما رہے تھے تو آپ کس راستے سے گئے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو میں بایا قبر موسیٰ گیا. وہ ایک سرخ ٹیلہ ہے، اس کے پاس سے ہو کے گیا. حضور پھر کیا ہوا؟ حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. کملی والے آقا فرماتے میں جب جا رہا تھا اپنی سواری پہ بیٹھ کر تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، اور آج میں طالب علم کی حیثیت سے اس حدیث پاک کو بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں گزرا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. مفتی احمد یار خان نے لکھا کہ صلاۃ کا لفظ آیا ہے اور صلاۃ کے دو معنی ہیں. یہاں دو معنی مراد لیے جائیں گے. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اور اگر وہ معنی کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اس پر بھی اعتراض نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے بندے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. فرمایا سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ میں مسئلہ ہو گیا. اب بات ہے حضور کے معراج کی. حضور فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے پیر رہ کے اندر دیکھا. موسیٰ علیہ السلام اندر تھے، انہوں نے پیر دیکھا، اور پھر کیا ہوا کہ یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. مفتی احمد یار خان نے بتایا کہ وہ نماز صلاۃ کے معنی میں نہیں تھی، وہ صلاۃ درود کے معنی میں تھا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پاک قبر میں رہتے ہوئے بیر نکلی اور محمد مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضور آج تشریف لا رہے ہیں تعظیم نبی میں. پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر لگے یا نبی سلام علیکم. نہیں سمجھ سکے آپ میری بات ہے؟ کوئی مائیکل آرس کا انکار کرے؟ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر ہیں. زندہ وہ بھی ہیں جو قبر کے اندر ہیں، زندہ وہ بھی ہیں جو قبر کے بیر ہیں. بیر والے اندر دیکھ رہے ہیں، اندر والے بیر دیکھ رہے ہیں. جب بیر والوں نے اندر دیکھا، نگاہ مصطفیٰ نگاہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ٹکرائی، موسیٰ علیہ السلام ادب سے کھڑے ہو گئے اور حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو کے کہا یا نبی سلام علیکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے یصلی کا معنی کہ وہو قائم یصلی. حضور فرماتے ہیں اے میرے امتیو، جب میں گزر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے میری تعظیم کی ہے اور میرے لیے سلام پڑھا. اب میں کہنا چاہتا ہوں اگر حضور کا ذکر آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام
جیسے عظیم الشان نبی وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو امتی بھلا کیسا وہ امتی ہے جو حضور کے نام پر بیٹھا رہے؟ جی جمعے کا دن ہو تو پھر وہ امتی کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کی ذات پہ صلوات و سلام پڑھتا ہوگا۔ آقا دو جہاں نے خبر دی کہ میں نے دیکھا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضور کی نظر پر اعتماد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کملی والے آقا نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اور کھڑا ہونا مردوں کا کام نہیں، زندوں کا کام۔ آقا دو جہاں نے خبر تو موسیٰ علیہ السلام کی بتائی، پریشان اپنی سمجھا گئے، اور جب میرے پیچھے کھڑے ہونے والے موسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہیں تو ان کا ایمان کیوں نہیں زندہ؟ خبر تو ان کی دی، شان اپنی بتائی کہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے موسیٰ علیہ السلام مقتدی زندہ ہے تو امام بھی زندہ ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے گزرا تیز رفتار سواری پر، میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا اور وہاں میری سواری کو روکا گیا، صخرہ پتھر ہے، اس کے قریب میری سواری روکی جبریل امین نے، اور پھر کملی والے آقا فرماتے ہیں میں سواری سے نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ سارے نبی مسجد اقصیٰ میں موجود۔ حضور کا لقب پاک امام القبلتین، امام الانبیاء ہے، اگر حضور نبیوں کا نماز نہ پڑھائے تو یہ لقب سمجھ میں نہیں آتا، امام القبلتین سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور نے مکے میں نماز پڑھائی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے، اور مکے میں نماز حضور اس طرف بھی پڑھاتے رہے۔ آج مسجد اقصیٰ میں حضور انبیاء کو نماز پڑھانے کے لیے گئے، سارے نبی اپنی اپنی قبروں سے نکل کے آج مسجد اقصیٰ میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ان کی روحیں نہیں آئی، سارے نبی جسموں کے ساتھ آئے، روحیں نہیں آئی، صرف روحیں آتی تو پھر اور بات ہوتی، حضور امام الارواح انبیاء بن جاتے، جبکہ حضور امام الانبیاء ہے، اور امام الانبیاء کا نام تو لکھا جاتا ہے اشتہاروں پہ کہ امام الانبیاء ختم المرسلین کی کانفرنس میں نے کہا امام الانبیاء حضور کیسے بنے ہیں؟ انبیاء حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ روح اور جسم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تب حضور امام الانبیاء بنتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں کہ سارے نبی بھی زندہ ہیں اور ان نبیوں کا امام بھی زندہ ہے، تبھی حضور امام الانبیاء بنتے ہیں۔ حضور پاک فرماتا میں نے دیکھا کہ جتنے نبی تھے وہ سارے وہاں موجود۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا حبیب اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ کلمۃ اللہ تک سارے تھے، وہاں کوئی مرزا کانا بھی تھا؟ تو فرمایا وہاں کوئی قادیانی کانا نہیں تھا، یہ سب جھوٹے ہیں، جتنے سچے تھے وہ وہاں موجود تھے، جتنے سچے تھے وہ سارے وہاں موجود تھے۔ اور حضور پاک علیہ السلام سواری سے اترے، سارے نبیوں نے دیکھا کہ آج جبریل امین وہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک سواری سے اترے، صخرہ پتھر پہ کھڑے ہو کے جبریل امین نے اذان کہنا شروع کر دی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے جہاں سارے نبی مقتدی بننے کے لیے آئے ہوں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بننے کے لیے آئے ہوں، وہاں جناب جبریل امین صرف اور صرف مؤذن رسول، جبریل امین صرف مؤذن رسول ہے۔ حضرت جبریل امین نے پھر اذان پڑھی، آقا دو جہاں فرماتے ہیں میں آگے گیا، سارے نبیوں نے میرا استقبال کیا۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں وہاں بیٹھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام یہ کہاں تھے؟ کملی والے آقا نے فرمایا جہاں مصلی تھا اس کے قریب یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حضور بیٹھ گئے۔ یہاں ایک معنی یہ بھی بتایا کہ قیامت تک حضور پاک تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی عزت والی جگہ ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا کہ کوئی بھی عزت والی جگہ ہو وہاں خود نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں کچھ کہہ گیا جی؟ حضور پاک نے خبر دی، حالانکہ حضور کے لیے مصلی خالی تھا، حضور چاہتے تو مصلی پہ بیٹھتے، نبیوں کو پتا تھا آج مصلی صرف حضور کے لیے ہے۔ کملی والے کو یقین تھا کہ مصلی میرے لیے ہے، پر کملی والے آقا مصلی پہ نہیں بیٹھے، حضور انبیاء کے جرمن میں بیٹھے قیامت تک کے لیے۔ ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک اصول دے دیا، میرے امتیوں
کوئی بھی عزت والی جگہ ہو وہاں خود نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کوئی بٹھانے والا نہ ہو۔ آج کئی بیچارے مقتدی امام کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی بیچارے مقتدی مصلی امام پہ کھڑے ہوتے ہیں، استاد کی سیٹ پہ شاگرد بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سب کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کے دامن کی ٹھنڈی ہوا دے کے حضور کے معراج سے پتہ چلتا ہے کہ کملی والے آقا نے فرمایا عزت والی جگہ پہ خود نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کوئی بٹھانے والا نہ ہو۔ میکائیل نے اقامت کہی، حضور ابھی تک مصلی پہ نہیں گئے، جبریل امین نے دست نبوت کو تھاما، یا حبیب اللہ یہ سارے نبی تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا حبیب اللہ یہ سارے نبی آج تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کس کا انتظار؟ جناب جبریل امین نے دست نبوت کو تھاما، حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا، پھر کملی والے آقا نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ لو جی سن لو، کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وقت اوپر ہو رہا ہے، یہ آخری بات سن لو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کملی والے آقا شب معراج آپ جانتے ہیں کہ نماز لینے جا رہے ہیں۔ شب معراج امت کو نماز کا تحفہ ملنا ہے، اور آج کی رات حضور نماز لینے جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کو نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ ایک سال غور کرو گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی جی، حالانکہ نماز لینے جا رہے ہیں۔ تمام امت کا اتفاق کہ شب معراج کملی والے آقا کو نماز دی گئی امت کے لیے، اور حضور ادھر تو نماز لینے جا رہے ہیں اور ادھر انبیاء کو نماز تھوڑی بول رہے ہو، نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ اس کے 3 معنی ہے، صرف ایک معنی بیان کروں گا۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا، فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک نے اپنی امت کو یہ فضیلت دی کہ اے میرے امتیو، جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز دی اور ہر نبی نے نماز کی جماعت کا افتتاح کروایا تو ان کے مقتدی ان کی نماز کے افتتاح کے موقع پر موجود تھے، اور میری امت کو جب نماز اللہ نے دینا تھی تو میری امت کے لیے جو نماز ملی اس کا افتتاح انبیاء کی نماز سے ہو رہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ تو ایک پہلو بھی بیان نہیں ہوا، واقعہ معراج تو بڑا لمبا ہے، اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین وما علینا۔